سب سے پہلے بات کریں گے محسن نقوی کی باتوں کا جواب نہ دینا پارٹی پالیسی، نواز شریف نے نظر انداز کرنے کا کہہ دیا، رانا ثناءاللہ کی تصدیق۔ پروگرام ریڈ لائن بھی طلعت نے گفتگو کرتے ہوئے کہا وزیر داخلہ کو جواب دینا چاہتا تھا لیکن پارٹی قیادت نے روک دیا۔ ذاتی طور پر محسن نقوی کی باتوں سے سخت نالاں ہوں، کابینہ رکن کے طور پر انہیں وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کو مخاطب نہیں کرنا چاہیے تھا، ریڈ لائن کراس نہیں کرنا چاہیے تھی۔ رانا ثناءاللہ نے نئے صوبوں کے لیے قومی کمیشن بنانے کی تجویز دے دی۔ نقوی نے جو گفتگو کی ہے میں اس سے بالکل سخت نالاں ہوں، میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کیبنٹ ممبر کو انہیں وزیر اعظم کو اس طرح سے مخاطب نہیں کرنا چاہیے تھا، اور خاص طور پہ انہیں فیلڈ مارشل کو، دیکھیں فیلڈ مارشل جو ہے وہ قوم کا ہیرو ہے، قومی ہیرو کو اس طرح سے ریفر کرنا کہ جی وہ فلاں کراس نہیں کرنا چاہتا، وہ ریڈ لائن، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں اس کا جواب دینا چاہتا تھا اور آج ہی دینا چاہتا تھا، لیکن اس میں پارٹی پالیسی آ گئی ہے، پارٹی کے اب پالیسی کیا ہے؟ وہ آئی ہے پہ اس کو جو ہے وہ نظر انداز کریں اور آپ اس کا جواب نہ دیں۔ زیادہ صوبے جو ہے وہ یہ ایک ڈیبیٹ ہے، اور اس میں ابھی آپ نے کہا اچھی بات ہے، دیکھیں یعنی ڈیبیٹ جو ہے وہ اچھی بات ہے، لیکن اس میں میری پارٹی نے ابھی تک کوئی پارٹی ڈیسیجن جیسے ڈسکشن ہوتی ہے پارٹی میں، اس میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ صوبے تو بھائی بنے گے، پہلے نیشنل کمیشن بناؤ۔ وہ نیشنل کمیشن جو ہے میرے اندازے کے مطابق کم از کم 1 سال کام کرے گا، تو تب یہاں پہ 6 مہینے کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں۔ بھائی کس نے دی ہے ڈیڈ لائن؟ ایسے ہی لوگ اپنے پاس سے ڈیڈ لائن بنائے جا رہے ہیں۔ نیشنل کمیشن جو ہے یہ یعنی پانی سے لے کے ریسورسز تک اور سینٹ کی سیٹوں تک، قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں تک کوئی ایک مسئلہ ہے۔ مسلم لیگ نون کی الٹی گنتی شروع ہو چکی، ہم پیچھے نہیں ہٹتے، کبھی میدان نہیں چھوڑتے، آپ اپنی تیاری کریں۔ بلاول بھٹو کا ویڈیو پیغام، کہا میرپور اور مظفر آباد میں جو سیٹیں چوری کی گئیں وہ واپس لیں گے، یہ صاف و شفاف انتخابات نہیں تھے، یہ گولی اور قاتل الیکشن تھے۔ رکن قومی اسمبلی کے ہاتھ میں گولی لگی، آزاد کشمیر کے صدر پر حملہ ہوا، کارکنان نے مسلم لیگ نون کی دھونس دھاندلی اور گولیوں کا مقابلہ کیا۔ صاف و شفاف الیکشنز نہیں تھے، یہ دھاندلی الیکشنز تھے، یہ گولی الیکشنز تھے، یہ قاتل الیکشنز تھے، یہ خونی الیکشنز تھے۔ میرے مسلم لیگ نواز کے دوستوں کے لیے جو پیغام ہے وہ صرف اتنا کہ آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے، ذرا غور سے سنیں۔ ٹک ٹاک ٹک ٹاک، آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے شہادت قبول کی، ہمارا MNA کو ہاتھ میں گولی لگی، ہمارا کشمیر کا صدر پہ حملہ ہوا، یہ سب کچھ کے باوجود آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے 9 سیٹیں نکلوائی ہیں۔ جو آپ کے چوری ہوئے سیٹیں ہیں میرپور کے، مظفر آباد کے، وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو دلواؤں گا۔ بلاول بھٹو کو 10 اگست تک گنتی الٹی ہی رکھنی چاہیے، اس کے بعد سیدھی ہو جائے گی۔ رانا ثناءاللہ کا چیئرمین پیپلز پارٹی کو جواب، کہا بلاول بھٹو کو پارٹی کے لوگوں نے گمراہ کیا، قلعدم ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر سازش کی گئی، الزام ثابت نہ ہوئے تو ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ ٹاک کی آواز بھی آ رہی ہے اور گنتی کی آواز بھی آ رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بالکل اچھی اسٹریٹجی اپنائے ہوئے ہیں۔ 10 تاریخ تک ان کو گنتی اسی طرح سے ٹک ٹاک اور الٹی رکھنی چاہیے، 10 کے بعد پھر سیدھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ انہوں نے انتہائی غیر سنجیدہ الزامات انتہائی سنجیدگی کے ساتھ ہمارے اوپر لگائے۔ میرپور کا الیکشن 13 سیٹوں کا، انہوں نے کہا جی 13 پہ دھاندلی ہوئی ہے، جب ہمارے سامنے آگے بیٹھے کہتے ہیں نہیں جی 4 پہ ہوئی ہے، ہم نے کہا جی لائن ثبوت لیں، پھر 2 کے، نہیں جی 2 پہ ہوئی ہے۔ ہماری ایک سیٹ جو تھی شہر کی سیٹ ہماری بالکل وننگ سیٹ تھی، وہاں پہ اپ سیٹ ہوا ہے۔ وہ اپ سیٹ اس طرح سے ہوا ہے، ان کے لوگوں نے جو ایکشن کمیٹی ہے ان کے لوگوں کے ساتھ سازش کی ہے، ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ایک ایک بندے کا ہم نام ثابت کریں گے۔ وہاں پہ وہ جلائے ٹائر، وہاں پہ لوگ 200-400 اکٹھے ہو گئے، اس کے بعد وہاں پہ پولیس گئی، انہوں نے پولیس کے اوپر فائرنگ کی، پولیس نے آگے سے فائرنگ کی، اس کراس فائرنگ میں ایک آدمی جو ہے اس کی کیجویلٹی ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پہ پھیلایا کبھی 25 لوگ مر گئے ہیں، کبھی 35 لوگ مر گئے ہیں۔ میں یہ الزام بھی لگا رہا ہوں، ہم یہ الیکشن کمیشن میں بھی جا رہے ہیں، اور میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کی انکوائری کروا لیں۔ اگر یہ ثابت نہ ہو تو جو مجھے سزا دے میں اب لینے کو تیار ہوں۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ MQM میں بڑی دراڑ، کراچی میں 2 گروپوں کا جھگڑا بھاری پڑنے لگا، دفتر سیل کیے جانے کا امکان ہے۔ MQM رہنماؤں نے پولیس سے تحریری حکم نامہ مانگ لیا، پولیس نے مختلف علاقوں سے متعدد کارکنان کو حراست میں لے لیا۔ مصطفیٰ کمال بہادر آباد مرکز آئے مگر
झगड़े के सवाल का जवाब न दिया। कहा सब कुछ ठीक कर लेंगे, कुछ भी सील नहीं हो रहा। रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद कमाल। MQM के मरकज बहादुराबाद पर दो ग्रुपों में झगड़ा। गुज़िश्ता रोज पेश आए वाक़ये के बाद पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, मुताद्दिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस टीम मुत्तहिदा के मरकजी दफ्तर को सील करने पहुंची तो कारकुनान से सामना हुआ। MQM रहनुमाओं ने पुलिस से तहरीरी हुक्मनामा मांग लिया। कोई लेटर नहीं है, रिटर्न में कोई लेटर नहीं है। वर्बल बात की थी एसएचओ ने, तो हमने कहा एसएचओ का आप यहाँ से चले जाएं, क्यों हम ये टेंस का एक माहौल क्रिएट हो रहा है। मुस्तफा कमाल भी बहादुराबाद मरकज पहुँचे, झगड़े के सवाल पर जवाब देने से गुरेज किया। कहा कुछ भी सील नहीं हो रहा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी सील बिल नहीं हो रहा और ठीक हो जाएगा सर, नो वरी, कोई मसला नहीं। मुस्तफा कमाल की आमद के बाद पुलिस नफरी MQM के मरकज से वापस चली गई। कैमरामैन फैसल आगाही के साथ नवीद कमाल, समा, कराची। अब बात करेंगे कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 5% की बड़ी कमी, लेकिन पाकिस्तान में अवाम को फिर भी खातिर ख्वाह फायदा न मिल सका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का यौमिया तय्युन करते हुए पेट्रोल सिर्फ 4 रुपये 8 पैसे सस्ता किया। डीजल की कीमत में भी 2 रुपये 45 पैसे कमी की गई। नोटिफिकेशन जारी, आइंदा 24 घंटे के लिए पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 389 रुपये 93 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ इस वक्त मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए हैं। ये ईरान के पास आखिरी मौका है। उम्मीद है तेहरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। इस वक्त आबने हुर्मज़ पर बात हो रही है, उसके बाद न्यूक्लियर तनाज़े पर बात होगी। व्हाइट हाउस में होने वाली तकरीब में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा ईरान तनाज़े से मुतालिक मामला मस्बत समत में आगे बढ़ रहा है। मुज़ाकरात ईरान की दरख्वास्त पर कर रहे हैं। सऊदी अरब, कतर, अमारात और दीगर ममालिक ने भी मुज़ाकरात का कहा। इस बार ईरान मुज़ाकरात की तरदीद नहीं कर रहा। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान को आबने हुर्मज़ से गुजरने की फीस नहीं लेने दूंगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से रब्ता, खित्ते की सूरत हाल और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मकबूजा बैतुल मक़दस की बिगड़ती हुई सूरत हाल, गज़ा के हालात, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अहम पेशरफ्त पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी ताकि दो तरफ़ा तल्लुकात और इलाक़ाई अमूर पर ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सके। ईरान कशीदगी को बढ़ाना नहीं चाहता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान, कहा मुल्की मफादात का पूरी कुव्वत के साथ दिफा करेंगे। ईरान कशीदगी को बढ़ाना नहीं चाहता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मुल्की मफादात का पूरी कुव्वत के साथ दिफा किया जाएगा। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात के हवाले से अगर हम बात करें, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं, जबकि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुल्की मफादात का पूरी कुव्वत के साथ दिफा किया जाएगा। मुल्की जो हमारे मामलात हैं उसके ऊपर किसी भी सूरत पर समझौता नहीं किया जाएगा। ईरानी सदर का ये अहम बयान अब सामने आया है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं।